محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، خطبہ حاجہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو اپنا مال اور اس کی اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو یقینی معنوں میں یہی لوگ نقصان والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے سے بچنے کی تعلیم دی ہے کہ اے لوگوں، دیکھو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں تمہیں زندگی گزارنی ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھو کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو برتتے ہوئے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے تم اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، تم اللہ کو کہیں بھول نہ جانا اس دنیا میں پڑھ کر کے۔ حضرات، آج ہم جب معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج انسان دنیاوی چمک دمک میں، دنیاوی زیب و زینت میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ آخرت کو بھولا بیٹھا ہے۔ انسان آج صبح کرتا ہے تو وہ دنیا کی فکر لے کر کے صبح کرتا ہے، گھر میں ناشتہ کیا، دنیا کمانے کے لیے نکل گیا، پھر واپس آیا دنیا کما کر کے، پھر اگلے دن اسی دنیا طلب کا وہ شکار ہو گیا۔ یعنی رات دن آج کا انسان صرف دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے ہمیں دنیا کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ہمیں دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں دنیا کو کس طرح برتنے کی تعلیم دی ہے، دنیا میں کس طرح رہنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے آخرت ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمارے سامنے وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں سے ہم نکالے گئے ہیں، ہمیشہ ہمیں اس جگہ کی تیاری کرنی چاہیے جہاں سے ہمیں نکال کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یعنی ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو جس جگہ سے نکالا گیا ہے، جنت سے نکالا گیا ہے، اور جنت سے نکال کر کے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور واپس انہیں کہا ہے کہ تم اگر اچھے کام کرو گے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو گے تو دوبارہ تمہیں اسی ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے گا جہاں سے تم نکالے گئے ہو۔ حضرات، اس دنیا کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ اسلام ہمیں کس طرح دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کتنی حیثیت ہے، آئیے ایک حدیث کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ حضرات، انسان
دنیا میں جتنی بھی دولتیں ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی ہیرے جواہرات ہیں، جتنے بھی سونے چاندی ہیں، جتنی بھی دولت ہے، وہ تمام خزانے، وہ تمام دولت اگر ایک انسان کے پاس آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان سارے خزانوں کی، ان سارے دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کا مقام اور اس دنیا کی حقیقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، ما سقا کافرا شربت ماء، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مچھر کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کو ہم آسانی سے مار سکتے ہیں، ایک تھپڑ سے اور ایک انگلی سے مسلنے سے اس کی جان نکل جاتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس دنیا کے سارے خزانے آ جائے، دنیا کی ساری دولت آ جائے، پھر بھی اللہ کی نزدیک اس کی یہ حیثیت، اس کے یہ مال اور دولت کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ مچھر تو چھوڑیے، مچھر تو بڑی چیز ہو گئی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں دنیا کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو اپنے انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈال کر کے دیکھو۔ جب تم اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو گے، سمندر میں ڈال کر کے اپنی انگلی کو اٹھاؤ اور دیکھو کہ تمہاری انگلی میں سمندر کا کتنا پانی واپس آیا ہے۔ جتنا پانی تمہاری انگلی کے ذریعے سے سمندر کے پانی کا جو پانی آیا ہے تمہاری انگلی کے ذریعے سے، یہی دنیا ہے، اور باقی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ حضرات، اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں۔ حضرات، ایک تصور تو ہمیں اسلام یہ دیتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ دوسری حیثیت اور دوسرا نظریہ ہمیں یہ دیتا ہے اسلام دنیا کے بارے میں کہ لوگوں دیکھو، یہ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو مکمل کرنے کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی گئی ہے۔ اس دنیا میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشوں کی تکمیل میں لگ جاؤ، اپنی تمناؤں کے پیچھے لگ جاؤ، اپنی آرزوؤں کے پیچھے لگ جاؤ، اس لیے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا تو تمہارے لیے جیل ہے، یہ دنیا تو تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ایک انسان کو دنیا میں کسی قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو قید خانے کے اندر اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا ہے جیل میں، وہ اپنی تمناؤں کو پورا نہیں کر سکتا ہے جیل میں، وہ اپنی آرزوؤں کو پورا نہیں کر سکتا ہے جیل میں۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا ہے، اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو مکمل کرنے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ اس دنیا میں ایسے جینا ہے جیسے کہ وہ قید خانے میں ہے، جیسے کہ وہ جیل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ چاہیں
سونے کا پہاڑ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ذرا اشارہ تو کریں، آپ ذرا ہم سے کہیں تو ہم تمہارے لیے احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھیے احد پہاڑ، یہ احد پہاڑ کیا ہے؟ یہ ایسا پہاڑ ہے جو پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری؟ آپ نے اپنی زندگی کو فقر و فاقہ کے ساتھ گزارنا پسند کیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ایسی جگہ سوتے تھے، ایسی چٹائی میں سوتے تھے کہ سو کر کے جب اٹھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں چٹائی کے نشانات پڑ جاتے تھے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم میں اور آپ کے پیٹھ میں نظر آتے۔ یہ دیکھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ایسی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، آپ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نرم اور گرم بستر پر سوتے ہیں، کتنی آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لو اتخذنا لک ودان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے کہیں تو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا عمر فاروق سے؟ اللہ کے نبی نے عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر فاروق سن لو، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے، میری حیثیت تو دنیا میں ویسے ہی ہے۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم راح فترکہا، میں دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہوں کہ وہ مسافر اور وہ راہ چلتا ہوا مسافر جو اپنے سفر کے لیے نکلا ہے اپنے گھر سے، راستے میں وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، اور جب وہ آرام کیا، آرام کرنے کے بعد وہ درخت کے سائے کو چھوڑ کر کے پھر اپنے سفر کو وہ جاری کیا، پھر وہ اپنے منزل مقصود کی طرف چل پڑا۔ میری تو دنیاوی زندگی اسی طرح ہے، میں اس دنیا میں اس آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہوں جو سفر کے دوران تھک گیا ہو اور تھک کر کے وہ کچھ دیر آرام کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کیا۔ میری زندگی یہی ہے، بلکہ میں مسافر ہوں، میں یہاں پر ایک مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ تو حضرات، اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں، دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں جو تمہاری خواہشیں ہیں، جو تمہارے ارمان ہیں، ان کی تکمیل کے پیچھے نہ بھاگو۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کا یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کے پاس بلائے گا، جہنم کے پاس کھڑا کرے گا اور ان کافروں اور مشرکوں سے کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ اے لوگوں، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے تم نے دنیا کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کیا، دنیا کی جتنی بھی آرام کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو استعمال کیا، تم نے دنیا میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، لہذا آج کے دن تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، آج کے دن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے اور غیر مسلموں کو سے یہ قیامت کے دن کہے گا کہ اے کافروں، تم نے دنیا میں تو اپنی زندگی منمانی طور پر گزار دی، اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزار دی، لہذا آج کے دن تمہارے لیے عذاب جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات،
دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اسلام نے دنیا کے بارے میں یہ تصور دیا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ اے لوگو اس بات کو یاد رکھو کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا بازار ہے۔ یہ کیسا دھوکا، یہ دنیا انسان کو کیسا دھوکا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کہ اے لوگو دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک کسان ہے، اس کسان کے زمین پر آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے زمین نرم پڑ گئی۔ جب زمین نرم ہو گئی تو کسان نے اس زمین میں اناج بویا، کسان نے اس زمین میں اناج بویا۔ جیسے ہی وہ اناج پروان چڑھی، فصل جیسے ہی لہلہا اٹھی، کسان دیکھ کر کے بہت خوش ہو گیا کہ میری زمین میں دیکھیے فصل تیار ہو گئی ہے، اب میں اس کو آج یا کل اس کو کاٹوں گا، مارکیٹ میں لے جا کر بیچوں گا، اس کی کافی قیمت ہونے والی ہے۔ ایک کسان منصوبے بناتا ہے، پلاننگ بناتا ہے کہ میں نے جو چیز بویا ہے زمین میں اس کو کاٹوں گا اور اس کو بازار میں لے جا کر کے بیچوں گا اور اس پیسے سے میں فلاں کام کروں گا۔ وہ اپنے ذہن میں یہ پلاننگ بنا رہتا ہے، اتنے میں رات میں یا دن میں اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا طوفان آتا ہے، کوئی ایسی سزا آتی ہے جس سزا سے اور جس عذاب کے ذریعے سے اس کسان کی جو کھیتی ہے، اس کسان کی جو فصل ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، وہ جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے۔ یہ دنیا ہمیں، اس دنیا کی زیب و زینت ہمیں بلاتی ہے، اس دنیا کی چمک دمک ہمیں بلاتی ہے، دور سے ہمیں یہ دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ جس طرح ایک کسان اپنی لہلہاتی زمین کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اسی طرح ہم دنیا کو دور سے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی اچھی ہے۔ لیکن جس طرح ایک کسان کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کر کے، اسی طرح دنیا کی مثال ہے۔ حضرات، اس دنیا سے ہمیں بچ کر کے رہنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کچھ ایسے اس دنیا کو ایسے استعمال کرنے لگ جائیں جس سے ہماری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے اور ہماری آخرت ہاتھ سے چلی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے، انسان کا یہ فطری جذبہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر کے دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے، مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات کہی ہے کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے، آدم کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ان کو سونے سے بھرا ہوا 2 وادی دے دیے جائے، سونے سے بھر کر کے 2 وادی اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ تیسری وادی کی تلاش کریں گے۔ انسان کے پاس اگر 2 دکان سونے بھر کر کے ہوں تو وہ تیسرے دکان کی آرزو کرے گا کہ میرے پاس تیسری دکان ہو جس میں سونے بھر کر کے ہو۔ یہ ایک فطری جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ فطری جذبہ اور یہ خواہش ایسی ہوتی ہے کہ یہ خواہش انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس خواہش کو مٹی ہی ختم کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی زندگی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ حضرات، اس دنیا میں انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے، جب دولت آ جاتی ہے، جب کوئی عہدہ اور منصب آ جاتا ہے تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر کے فرمایا، ذرا اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم یہ کہتا ہے، آدم کے بیٹے یہ کہتے ہیں مالی مالی کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میری دولت ہے، میری پراپرٹی
اسلامیہ کہتی ہے کہ لوگوں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے تمہارا مال؟ تمہارا 3 ہی مال ہے. تم 3 ہی چیز ایسی ہے جس کو تم اپنا کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں اکلتا فافنیت، کہ ماں اکلتا فافنیت، وہ چیز جو تم نے کھایا اور ہضم کر دیا. دوسری چیز ماں اکلتا فابلیت، ماں البست فابلیت، وہ چیز جو تم نے پہنی اور اس کو پہن کر بوسیدہ کر دیا، پہن کر کے اس کو پرانا کر دیا. اور تیسری چیز ماں تصدقتا فامضیت، جو تم نے صدقہ کیا اور آخرت کے لیے پیچھے، آخرت کے لیے آگے چھوڑ کر کے تم آگے چھوڑا تم نے. یہ 3 ہی قسم کے مال ہیں جن کو تم اپنا مال کر سکتے ہو. ان 3 چیزوں کے علاوہ تمہارا کوئی مال نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تم اپنا کر سکو. یہ 3 ہی چیز ہیں جو تم اپنا کر سکتے ہو. ایک تو وہ جو تم نے کھایا اور ہضم کر دیا، دوسرا یہ جو تم نے پہنا اور پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا یہ جو تم نے صدقہ و خیرات کیا اور آخرت کے لیے آگے بھیجا. یہ 3 ہی چیز ہے جنہیں تم اپنا کر سکتے ہو. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹی، لا تلبسی الذہب فإنی اخشی علیک اللہب. اے میری بیٹی، تو کبھی سونا مت پہن. شریعت اسلامیہ نے عورت کے لیے سونا پہننے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہاں کیا بات ہے کہ ایک صحابی رسول اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میری بیٹی، تو کبھی سونا مت پہن. کیوں؟ فإنی اخشی علیک اللہب، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے کہ تمہارا یہ زیور، تمہارا یہ سونا کہیں قیامت کے دن آگ کی شکل میں نہ آئے. میری ماں اور بہنوں، اس حدیث پر غور کرو، اس ابو ہریرہ کے اس جملے پر غور کرو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میری بیٹی، تو زندگی میں کبھی سونا نہ پہنا کر. گرچہ کہ عورت کے لیے سونا پہننا جائز ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو اس لیے سونا پہننے سے منع کر رہے ہیں کہ کہیں یہ سونا قیامت کے دن آگ کی شکل میں نہ تمہارے پاس آ جائے. اصل ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی جذبے سے زیور پہنتی ہیں، ایسی جذبے سے سونا پہنتی ہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے اکثر سونا پہنتی ہیں کہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ ہمیں مالدار کہیں کہ میں فلاں شوہر کی بیٹی ہوں، میں فلاں شوہر کی بیوی ہوں، میں فلاں باپ کی بیٹی ہوں، میں فلاں بھائی کی بہن ہوں. دیکھو میں کتنے مالدار گھرانے کی ہوں، میں دیکھو کتنا سونا پہنتی ہوں. اکثر عورتوں کی یہ عادت اور یہ فطرت ہوتی ہے کہ زیب و زینت اور زیور پہن کر وہ تکبر کرنا چاہتی ہیں، اور اسی لیے ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کو سونا پہننے سے منع کر رہے تھے کہ بیٹی، تو زندگی میں کبھی سونا نہ پہنا کر، کہ ایسا نہ ہو کہ سونے کی وجہ سے تم تکبر میں پڑ جاؤ، اور یہی تکبر اور یہی سونا قیامت کے دن تمہارے پاس آگ کی شکل میں نہ آ جائے. تو حضرات صحابہ کرام ایسے تھے کہ ایک جائز چیز کو بھی، جو جائز چیز انہیں دنیاوی زندگی سے غافل کر سکتی تھی، ایسی چیزوں کے استعمال سے بچا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی بچنے کی نصیحت کرتے تھے. حضرات یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمیں دنیا کو کس طرح برتنا چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہمیں تعلیم دے رہی تھی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری اور آخرت کو اپنے نظر میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان کو
ظلم و زیادتی سے بچا لے. اے اللہ تو مسلمانوں کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, مسلمانوں کو مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.